الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام عزیز دینی بچیوں، برباد ہونے کا کوئی اصول نہیں ہوتا. جانور بننا ہے، بے شرم بننا ہے، بے غیرت بننا ہے، آوارہ بننا ہے، اپنے آپ کو جانوروں کی فہرست میں داخل کرنا ہے، تو کوئی اصول نہیں ہے. ہنسو، کھیلو، کودو، جیسا چاہیے پہنو، مذاق کرو، دوپٹہ پہنو نہ پہنو، نماز پڑھو نہ پڑھو، کسی کا خیال رکھو نہ رکھو، جب چاہے اٹھو، جب چاہے سوو، جو چاہے کھاؤ، کوئی اصول نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا انسان بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کڑے سے کڑے اصول ہیں. چھوٹی جھونپڑی بنانی ہے تو اتنی قربانی نہیں ہے. بانس کی لکڑیاں جنگل سے لائے اور اس کے اوپر بانس ڈال دیا اور ادھر ادھر کی چھالیں لا کر کے ڈال دی تو جھونپڑی بن گئی. 10-20 ہزار کی قربانی لگی. تھوڑا اچھا مکان بنانا ہے تو اس کے لیے ٹین لانا پڑے گا، پترے لانے پڑیں گے، چینلیں لانی پڑے گی، تو 50-60 ہزار 1 لاکھ کا خرچ ہوگا. اور اگر کسی کو اس سے ہائی فائی مکان بنانا ہے تو سالوں کی محنت کو جمع کرنے کے بعد سلیب والا مکان بنانے کو ملتا ہے. اور اگر کوئی آدمی بنگلہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ محنت ہے، اور زیادہ قربانی ہے. اور اگر شاہی محل بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو بہت بڑی قربانی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے میری عزیز دینی بچیوں، اپنے آپ کو انسانوں کی فہرست میں داخل کرنا ہے. اور انسانوں میں وہ انسان جن کے بارے میں بڑے فضائل ہیں، تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، عمر لائق ہونے سے لے کر زندگی کے اخیر لمحے تک اپنے آپ کو اصول کے دائرے میں رکھنا ہوگا. کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیسے ہنسیں گے، کیسے بولیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسے اختیار کریں گے، ان سب چیزوں کا ایک مضبوط اصول ہے. جس اصول کو لے کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ دنیا میں بھیجا اور آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور آپ نے سوالات صحاباؤں کو تیار کیا اور صحابہ دریاؤں کے راستے سے، جنگل کے راستے سے دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے. وہ دنیا میں لوگوں کو بنیاد ڈالنے کے لیے اور عمارت بنانے کا اصول بتانے کے لیے نہیں آئے تھے. زندگی تو مسافر کی طرح گزر جائے، وہ آئے تھے کہ انسان کیسے انسان بنے. اور میری بچیوں، زندگی میں انسان کی قدر ہے، جانور کی کیا قدر. جانور کوئی بھی دیکھتا ہے اس کے پیچھے دوڑتا ہے مارنے کے لیے.
یا ہمارے کھیت میں نہ آ جائے، ہمارے گراؤنڈ میں نہ آ جائے۔ اپنے بچوں کو بیچتا ہے، بچوں اسے مارو، اسے بھگاؤ یہاں سے، وہ یہاں نہ آئے۔ زندگی میں انسان جب انسانیت سے آگے نکل جاتا ہے تو لوگ اپنے گھروں میں چائے پلانے کے لیے نہیں بلاتے۔ اسے مت بلاؤ، اس کی نگاہیں پاک نہیں ہے، اسے مت بلاؤ، یہ ہماری بہو بیٹیوں پر نظر ڈالتا ہے، اسے مت بلاؤ، اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ گھر کے بڑے ممبر سے لے کر چھوٹے ممبر تک سب اس سے اس طرح کی گناؤنی باتیں کرتے ہیں اس کے متعلق۔ میری عزیز بچیوں، اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ آپ زندگی کے کون سے دائرے میں اپنا قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ بچی عمر لائق ہو گئی، عمر لائق ہونے سے لے کر شادی تک کا مرحلہ یہ پل صراط پر چلنے کے برابر ہے۔ پل صراط پر اگر کوئی آدمی چلے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بڑی خطرے کی بات ہے، اور ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ دنیا میں پل صراط ایک لڑکی کے لیے عمر لائق ہونے سے لے کر شادی تک کا مرحلہ ہے۔ اگر اس نے اس مرحلے میں ایرے گہرے کو ساتھن بنا لیا، دوست بنا لیا، اس کی زندگی میں کوئی قابو کنٹرول نہیں ہے، دنیا کی عام عورتوں کی طرح اپنی زندگی کو اگر وہ عورت گزار رہی ہے، اس کے ہنسنے پر قابو نہیں، اس کے بولنے پر کنٹرول نہیں، اس کی فیشن کو دیکھ کر یہود اور نصارہ اور مشرکین بھی شرم محسوس کرے، ایسی تو اس کی فیشن ہے، تو پھر میری عزیز دینی بچیوں، ایسی بچیوں سے اس کے رشتہ دار ملتے تو ضرور ہیں، لیکن کسی کے دل میں محبت نہیں ہوتی۔ محبت کا مدار تو اللہ کی طرف سے تقوی ہے، محبت کا مدار اللہ کی طرف سے حیا ہے، محبت کا مدار تو انسان کی زندگی میں شرم ہے، محبت کا مدار تو انسان کی زندگی میں چھوٹے بڑے کا خیال ہے، محبت کا مدار تو انسان کی زندگی میں عالی اخلاق ہے، بلند درجے کے اخلاق ہیں۔ میری عزیز بچیوں، اپنے آپ کو کسی ہنر والا بنانا یہ کمال نہیں ہے، اپنے آپ کو انسان بنانا پہلا کمال ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو عزت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ معزز اگر کوئی مخلوق ہے اللہ کے وہاں تو وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن انسان اگر اپنے آپ کو انسانیت میں لے آئے بہت بڑا مقام حاصل کرتا ہے، اور اگر اپنے آپ کو انسانیت سے گرا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانوروں کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دو تو پوری رات جاگ کر اپنے مالک اور مالکن کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اچانک کوئی چور آ گیا تو ہلہ بول دیتا ہے، شور مچاتا ہے تاکہ مالک جاگ جائے اور کہیں مالک کے گھر میں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو ایک جانور تو اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے، لیکن انسان جب انسانیت سے گزر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے احسان کو بھول جاتا ہے، اپنے محسنین کے احسان کو بھول جاتا ہے، فرمایا چھوٹے بڑے کا خیال نہیں ہوتا۔ میری عزیز دینی بچیوں، اپنی زندگی میں یہ صفات لانے کے لیے یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ اہتمام کے ساتھ آتی ہو، جس اہتمام سے آتی ہو اس سے زیادہ مزید اہتمام کے ساتھ آنے کی کوشش کرو۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر آدمی صحیح نیت سے پڑھتی ہے کوئی بچی یا کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے بڑے فضائل ہیں۔ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی استقبال کے لیے بڑے لوگ آ جائے تو وہ خوشی میں اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ فرشتے اللہ نے پاکیزہ مخلوق بنائی ہے، وہ ہمارے استقبال کے لیے اگر اپنے پروں کو ہمارے پاؤں کے نیچے بچھائے تو پھر ہمارے مقام کا کیا کہنا۔ لہذا اپنی نیت صحیح ہو۔ مدرسے میں تم پڑھنے آتی ہو، یہاں آ کر دعائیں وغیرہ سیکھتی ہو، دعائیں پڑھتی ہو،
زندگی کے اندر میں انشاءاللہ اسی دعا کے نتیجے میں انقلاب آئے گا۔ اہتمام کے ساتھ آنے کی کوشش کرو، کوئی ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی سبق چھوٹ جائے، اہتمام سے آئے، اور اپنے والدین کا ذہن بنا کر، والدین کا ذہن بنا ہوا ہے شوق سے بیچتے ہیں، لیکن کوئی مجبوری ہو تو بھی ان کے سامنے عذر کرتے، اس لیے کہ معاملہ تو اندر کی نیت کی پختگی کا ہے۔ نیت پکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کرتے ہیں۔ ہماری منزل صرف دکھنے والی شکلیں نہیں ہے، ہماری منزل تو اصل جنت ہے، ہماری منزل تو اللہ کی زیارت ہے، ہماری منزل تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تعلق ہے، ہماری منزل تو صحاباؤں سے ہمارا خصوصی تعلق ہے۔ عزیز دینی بچیوں، وہ تعلق کس راستے سے ملے گا؟ اسی راستے سے ملے گا، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ بازار میں گھومنے سے نہیں ملے گا۔ کیا ملا ہے بازار میں گھومنے والیوں کو؟ دن بدن بے شرمی آئی ہے، فیشن پرستی آئی ہے۔ اپنی زندگی میں اعمال کا اہتمام سخت ضروری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد آپ اس پر جمے، اللہ کی طرف سے ان کا استقبال ہوتا ہے، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارت ہوتی ہے۔ آپ اہتمام سے مدرسے میں آتی ہو، کوشش کرو کہ 2 رکعت پڑھ کر کے آؤ، صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے آؤ۔ ویسے تو زندگی کا معمول ہونا چاہیے کہ صبح سویرے اٹھ کر کے ہم اشراق پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کریں۔ غیر مسلم جب دکان میں جاتے ہیں تو پہلے اگربتی کرتے ہیں، اگربتی کرنے کے بعد دکان کھولتے ہیں۔ ہم اگربتی والی قوم نہیں ہیں، ہاں ہم ناریل والے لوگ نہیں ہیں، ہم ادھر ادھر رنگ چھیڑنے والے قوم نہیں ہیں۔ ہمیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام کا آغاز سکھایا ہے، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینہ طوفان میں چلی، صرف آدھی بسم اللہ پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو بھی ان کی کشتی نہیں ڈوبی۔ امت محمدیہ کا جو مرد اور جو عورت دن میں کئی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول رکھے گا، یا جو بچی رکھے گی، اس کی زندگی کی کشتی کہاں ڈوب سکتی؟ صبح اٹھ کر کے اشراق کم از کم پڑھ کر 2 رکعت پڑھ کر اس کے بعد صلاۃ الحاجہ پڑھ کر ہم مدرسے میں آئے۔ اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگی کا رخ کپڑے، جوتے، طرح طرح کی مہندی، الگ الگ قسم کی فیشنیں، ذرا ہم پیچھے جائے، کتنے پیچھے جائے، اپنے آپ کو صحاباؤں کی صفوں سے ملا لے۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، قوموں کے لیے مستقبل ہے، لیکن ہماری ترقی، ہماری کامیابی آگے بڑھنے میں نہیں ہے، آگے والے زمانے کو دیکھنے میں نہیں ہے، ہمیں تو پیچھے آنا ہے۔ پیچھے آنا ہے، اتنا پیچھے آنا ہے کہ اپنے آپ کو صف اول سے ملا لے، صحاباؤں کے صفوں سے ملا لے، صحاباؤں کی عورتوں کے صفوں سے عورتیں اپنے کو ملا لے کہ حضرت عائشہ کا کیا معمول تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کیا معمول تھا، ان کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کے کیا اصول تھے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو شرم میں کیسی انہوں نے اوڑھ رکھا تھا، اور کیسے اپنے آپ کو شرم کے اندر، شرم کے ڈھانچے میں ڈھانپ رکھا تھا۔ اپنے آپ کو پیچھے لے جائے، ان کی زندگی میں عبادات کیسی تھی، ان کی زندگی میں اخلاق کیسے تھے، ان کی زندگی میں کپڑوں کی سادگی کیسی تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھی تو ان کے ملنے کا انداز کیسا تھا۔ اپنے آپ کو پیچھے لے جائے، کیونکہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور ان کی کامیابی کی گارنٹی اللہ نے قرآن پاک میں دے دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو جن کی سند ملی ہوئی ہے اور جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا
सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असर सुजूद, इनके चेहरों पर सजदे की वजह से निशानात है, इनके चेहरे पर सजदों की अलामतें हैं, इनके चेहरों से नूर टपकता है। फरमाया जिनकी गारंटी कुरान पाक में आसमानों से अल्लाह ताला ने जिब्राइल के जरिए से दी हो, उनकी कामयाबी में क्या शक हो सकता है। तो अपने आप को उन लोगों के साथ मिलाए। आजकल की नई फैशनेबल औरतें, चाहे वो हीरो और हीरोइन हो या कि दुनिया की बेशरम औरतें हो, इनको देखकर अपने आप के मुंह में राल टपकाने के बजाय हमें राल टपकाने की जरूरत है, ललचाने की जरूरत है। हजरत फातिमा की सादगी पर, हजरत आयशा की सादगी पर, उनके अमाल के एहतमाम पर हजरत फातिमा फरमाती है, लोग सितारे का इंतजार करते हैं सोने के लिए और मैं सितारों का इंतजार करती हूँ अल्लाह से बातें करने के लिए। मेरी अजीज बच्चियों, अपनी जिंदगी में इंक़िलाब लाना सीखो। चारों तरफ गलत माहौल इतना आम हो गया है, अच्छे माहौल को लाने के लिए घोड़े की हिम्मत की जरूरत है। मामूली हिम्मत से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि जब चारों तरफ मुर्दार पड़े हुए हो, जब चारों तरफ बदबू ही बदबू हो, ऐसे बदबू वाले माहौल में अपने आप को खुशबूदार बनाने के लिए एक इत्र बोतल से काम थोड़ी चलने वाला है। टनों मनों के हिसाब से अपने आप को इत्र के अंदर में मुअत्तर करना होगा। मैं इशारे में बात करता हूं, मतलब ये है आप मिसालों से समझ जाओगी। चारों तरफ का माहौल ऐसी बेहयाई का है, ऐसी बेशर्मी का है। ऐसे माहौल में एक अच्छी सीधी सादी लड़की भी बेचारी माहौल में फंस जाया करती है। जब चारों तरफ सर्दी होती है तो सर्दी का असर आता है जी, और इंसान कंबल ओढ़ने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी ने अंदर में गर्म दवाएं ऐसी इस्तेमाल की है, गर्म डोज ऐसे ले लिए हैं कि सख्त कड़ाके की सर्दी के दरमियान में भी इसके पसीने छूट रहे हैं, तो सब लोग तो कंबल तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन ये इंसान ये कहता है पंखा चालू करो, ऐसी चालू करो। लोग कहते हैं इसका दिमाग सठिया गया है, वो ये कहता है दिमाग के सठिया जाने की बात नहीं है, मुझे अंदर से गर्मी का ऐसा एहसास है कि पंखे के बगैर मुझे चैन नहीं है। ठीक मेरी अजीज बच्चियों, आज के ऐसे बेशरम माहौल में, फितने और फसाद की दुनिया में, अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले इशारा किया था कि एक फितना मिटेगा दूसरा फितना आएगा, दूसरा मिटेगा तीसरा उससे भी ज्यादा भयानक आएगा। ऐसे फसादात की दुनिया में आज हर मर्द और हर औरत को बहुत ज्यादा मामूलात का और अपने आप को नूरानी आमाल का माजून, जवारिश और उसके टैबलेट और उसकी सिरपें और उसकी दवाएं लेने की सख्त जरूरत है। और अगर किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की तो वो इतना लागिर और बीमार हो जाएगा और वो ऐसा माहौल में फंस जाएगा कि न मालूम उसकी नमाज को भी तौफीक नहीं होगी, कुरान मजीद की तिलावत की भी तौफीक नहीं होगी, जिक्र और अस्कार की भी तौफीक नहीं होगी। इसलिए कि एक तरफ शैतान है, शैतान के चेले हैं, नफ्स है, जिसके बारे में मैंने हदीस सुनाई। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान अगर दुश्मन है लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा वो नफ्स है जो तुम्हारे दो पहलू के दरमियान है। अंदर ही से जब नफ्स बिल्कुल ऐसा होगा जो गुनाहों की तरफ आमादा करने वाला है, तो जाहिर बात है कि अंदर ही का मशीन जब खराब है तो चारों तरफ की बातें अच्छी क्यों ना होती हो, लेकिन अंदर का मशीन खराब उसको ले जाएगा गलत रुख की तरफ। मेरी अजीज बच्चियों, हम अपने आप को इस बात की तरफ मुतवज्जे करें कि तालीम के साथ माशाअल्लाह तुम एहतमाम करती हो और मजीद अपने आप को आमाल के एहतमाम पर लाने की कोशिश करो। अपने आप को मामूली मत समझो, आबे ज़मज़म यही से निकलेगा, बरकतें वही से मिलेगी। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। लेकिन अपने आप को जरा ढंग में लाने की जरूरत है। एक बच्ची अगर सिफात की उम्दा बन जाए तो मैं कहता हूं उसके खरीदने के लिए अजीज मिस्र चाहिए।
صفت یوسفی پر حضرت یوسف جب آئے ہیں، کسی میں خریدنے کی طاقت نہیں تھی، وہ آئے جس کے پاس حضرت یوسف کو خریدنے کی طاقت ہے۔ ایک بچی اگر اپنے آپ کو صفات سے مزین کرے گی، اور میری بچیوں یہ بات ذہن میں لے لو، اچھا چہرہ، خوبصورت چہرہ ہونا یہ کمال نہیں ہے، ورنہ دیکھا گیا ہے کہ خوبصورت چہرے والوں کو طلاقیں بہت ہوتی ہے۔ جی، رنگ چاہے تمہارا یا اپنا رنگ بالکل سانولا ہو، سیاہ رنگ ہو، لیکن صفات آپ کی عمدہ ہے، انشاءاللہ جہاں جاؤ گی گھر کو بساؤ گی۔ آج ہر انسان میٹھی زبان کا خواہش مند ہے، مجھے نرم زبان ملے، میٹھی زبان ملے، مجھے دکھ درد میں سہارا دینے والا کوئی ملے، مجھے درد کا علاج ملے، مجھے کہیں سے تسلی کا سامان ملے۔ اپنے آپ کو کم گو بناؤ، کم بولنے والے، جب بولے سونا بولے، قیمتی بولے۔ جی، اپنی ماں کا خیال رکھو، اپنے باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کے سامنے اپنی مرضی مت چلاؤ۔ بچیاں ماں باپ کے سامنے اپنی مرضی چلاتی ہے، بلکہ یہ دیکھا گیا کبھی کبھی باپ کو بچی جھڑک دیتی ہے، کبھی کبھی بچی ماں کو جھڑک دیتی ہے۔ لا تقل لہما اف کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، دنیا کے کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی نوکر نے نہیں، رب کائنات نے فرمایا ماں باپ کے سامنے اف مت کہو۔ اپنی زندگی میں ماں باپ کے سامنے بالکل سنجیدگی سے رہنے کا مزاج سیکھو۔ ایسی بچیاں ماں باپ کے دلوں میں نہیں، دلوں کے گہرائیوں میں رہتی ہے۔ جی، اور وہ بچی ماں باپ کو رات کے اندھیرے میں یاد آتی ہے۔ میری بچی عجیب صفات کی بچی ہے، آج تک میرے سامنے نہیں بولی۔ میری عزیز بچیوں، اپنے آپ کو صفات سے مزین کرو۔ بہت دکھ ہوتا ہے، محلے میں جاتے ہیں تو وہ بچیاں ملتی ہے کہ مولانا کو دیکھ کر پردہ کر لیتی ہے، لاڑی والا آیا اس سے باتیں کرتی ہے، بازار گئے کوئی پردہ نہیں۔ افسوس، سد افسوس، کہاں گئی ہماری تاریخ، کہاں گئی ہماری سیرتیں، اور کہاں گئی ہماری وہ حیا کہ ایک زمانہ تھا جب شادی کا تذکرہ آتا تھا تو بچی روتی تھی، امی میرے سامنے شادی کی بات مت کرو، مجھے شرم آتی، مجھے شرم آتی۔ جی، ایک زمانہ وہ گزرا ہے کہ گھر میں سے جب شادی ہوتی تھی اور سامنے والے لینے آتے تھے تب پڑوسی کو پتا چلتا تھا کہ اس گھر میں کوئی بچی بھی رہتی ہے۔ لکھنے والوں نے یہاں تک کے واقعات لکھے، اور آج بچی موبائل کی دل دادا اور اس کی عاشق بن گئی۔ جی، شادی سے پہلے اپنے آپ کو موبائل کے پیچھے لگانے والی بن گئی۔ اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ گھر، ہمارا گھر گوبر کیچڑ سے بھر جائے گا تو آب زمزم کہاں رکھو گی؟ ہمارا دل گندگیوں سے بھر جائے گا تو میری بچیوں قرآن کی تلاوت کا شوق دل میں کہاں رکھو گی؟ ہمارے موبائل کے چپس میں گندے گانے بھر دو گے تو پھر بزرگوں کے بیانات کہاں رکھو گی؟ تم اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرو، کوئی کہے نہ کہے، اپنے آپ کھڑے ہونے کی کوشش کرو، خدمت کا مزاج ہو، اپنی زندگی میں نیکی ہو، ماں باپ کا خیال ہو، گھر میں بہن کبھی اپنے بھائی سے نہ جھگڑے، بہن بھائی سے جھگڑے، بہن تو ایسی ہو کہ جب اس کی رخصتی ہو تو بھائی یاد کر کے روئے، میری بہن کیسی خدمت والی تھی، کیسی نیک مزاج تھی، چلی گئی میری بہن۔ یہ صفات ہونے چاہیے ایک عورت لڑکی کی، وہ سکھانے کے لیے تم کو یہاں بلایا جاتا ہے۔ اور گھر میں دادا دادی ہے، ان کی خدمت کرو، شوق سے کرو۔ گھر میں بھابھی آئی ہوئی ہے، بھابھی کی معاون بنو۔ گھر میں آپس میں جو رشتہ دار ہے
ان کے تعلق سے ان کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو. اسی کے لیے یہ مدرسے کا نظام قائم کیا گیا ہے. ماشاء اللہ تم اہتمام سے آتی ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرو. تمہاری زمین میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، تم آگے بڑھ سکتی ہو. اللہ نے تمہارے ضمیر میں زندہ دلی رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو چست رکھو. چست رکھنے کے لیے تم کو یہاں آتے ہی دعائیں پڑھائی جاتی ہے. ماشاء اللہ قابل مبارکباد ہے. آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کون کہہ سکتا ہے کہ مستقبل میں ان بچیوں میں سے کون سی بچی ایسی ہوگی جو ایک صفات سے اپنے آپ کو مزین کرے گی. پتھر بہت ہوتے ہیں، اس میں کوئی کوئی ہیرا تیار ہوتا ہے. ہیرے بہت ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی کوئی کوہ نور تیار ہوتا ہے. کوہ نور تم جانتی ہو، یہاں ہندوستان میں تھا، انگریز یہاں سے لے گئے، آج لندن کے میوزیم میں ہے، لیکن اس کو ایسا رکھا ہے کہ ڈائریکٹ کوئی نہیں دے سکتا. اس کو بالکل گہرائیوں میں رکھا ہوا ہے. اس کا عکس پڑے گا کسی آئینے میں، اس آئینے کا عکس پڑے گا دوسرے آئینے میں، اس کا عکس پڑے گا کسی اور آئینے میں. 6-7 عکس کے بعد تم دور سے اس کو ہے نور کو دیکھ سکتی ہو. اس کی قیمت پورے ہندوستان بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. بہت قیمتی ہیرا ہے. میری عزیز بچیوں، جب تم نیک بنو گی تو آٹومیٹک تمہاری ماں پر اثر پڑے گا، تمہاری دادی پر اثر پڑے گا، تمہاری بھابھی پر اثر پڑے گا. بولنے سے کام نہیں ہوتا، عمل کی دنیا میں کردار کے غازی بننے سے کام ہوتا ہے. بہ مت جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط بنو. جب سیلاب آتا ہے نا تو کچھ لوگ آتے ہیں سیلاب میں جو ڈوب گئے ہیں ان کو بچانے کے لیے. ان کے پاس پوری سامگری ہوتی ہے، ان کے پاس نہ ڈوب جائے اس کا سامان ہوتا ہے، ان کے پاس نکالنے کا ہنر ہوتا ہے. تو تم یہاں سیلاب میں جو بہ رہی ہیں، سب لوگ جو لوگ بہ رہے ہیں، ان کو نکالنے کی پوری صلاحیت اور نکالنے کا پورا یونیفارم آپ پیدا کرنے کی اپنی زندگی میں کوشش کرو. ایسا نہیں کہ بچانے گئی تھی اور خود پھنس گئی، بچانے گئی تھی اور خود ڈوب گئی. گئے تھے آگ کو بجھانے کے لیے اور بیچارہ آگ میں جلس گیا. ایسے قابل رحم نہ بنے، ایسے قابل رشک بنے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اچھا ماحول بنائے اور آپ کے ذریعے سے اللہ پاک بہترین کام انجام دے. پورے گاؤں میں اچھا ماحول بنے، اس کے لیے آپ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے یہاں ابھی وہ ماحول نہیں ہے. دیکھا ہی نہیں ہم نے ان عورتوں کو جن عورتوں نے عمر لائق ہونے سے لے کر شادی تک وہ پردے کا اہتمام کیا جو پردے کا اہتمام شریعت کہتی ہے. ہم نے وہ عورتیں کہاں دیکھی؟ نہیں دیکھا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا گاؤں جاہلوں کا ہے اور اس میں کوئی عالم ربانی پیدا ہو گیا. تمہیں تیار ہونا ہے اور انشاءاللہ تم میں سے کوئی بچی وہ زندہ دل ہوگی. کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں کون سی بچی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن وہ زندہ دل بچی مستقبل میں اللہ کی مقرب بنے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کام ہے. پورے گاؤں میں دینی ماحول بنانے کی فکر کریں، ورنہ بچپن سے دین کی باتیں بدھ کے دن اور منگل کے دن سنتے سنتے سالوں گزر گئے، لیکن اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے تعلق سے ہم بہت پیچھے ہیں. ہمیں اپنا ایمان مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ایمان مضبوط کس کو کہتے ہیں؟ فلسطین میں ابھی مسلمانوں پر حالات چل رہے ہیں. ایک عورت کے پورا گھرانہ گھر کے نیچے دب گیا، بم کا نشانہ بن گیا. اس عورت کو لوگ تسلی دینے کے لیے گئے تو اس عورت نے کہا تسلی دینے کے لیے کوئی نہ آئے، بشارت دینے کے لیے آئے کہ تم 7 شہید بچوں کی ماں ہو. اللہ اکبر. صحاباؤں کے دور سے ہم کتنے آگے چلے آئے ہیں.
اور ایک بچہ کتنی مشکل سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر، ان کے ایمان کی کیفیت تو دیکھو. لوگ ان کے جنازوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں تو ان کے چہرے سے ان کا ایمان پڑھنے کی ضرورت ہے. واہ واہ، کیا ایمان ہے ان کا. میری عزیز بچیوں، ایمان میں اپنے آپ کو مضبوط بنائے، عبادات میں اپنے کو نرالا بنائے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت اخلاق والا معاملہ ہو، اخلاق ہمارے عمدہ ہو، اس کی کوشش کریں. اور آج عام طور پر لڑکیاں ایرے گہرے کو سہیلی بنا لیتی ہیں. ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ مردوں سے تو پردہ ہے ہی غیر محرم، لیکن غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی مسلم عورتیں جن کے پاس رہ کر زندگی میں غلط خیالات آئے، ایسوں سے بھی اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہے. سہیلی ہو تو ایسی ہو جو دین کے کام میں ہماری معاون بنے، ہمیں رہبری کرے، ہمارا تعاون کرے. ایسی سہیلی ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اپنی مرضی نہ چلائے، ماں باپ کی نصیحت پر عمل کرے. ماں باپ جو بات کہے اس کو پتھر کی لکیر سمجھے. وہ ہمیشہ اپنی بچیوں کی لیے مفید باتیں کیا کرتے ہیں اور ان کے دل میں اپنے بچیوں کی بڑی خیر خواہی ہوتی ہے. میری عزیز بچیوں، ماشاءاللہ آپ اہتمام سے آتی ہو، اللہ تعالیٰ مزید اس میں اور اہتمام عطا فرمائے. ماں باپ کا تعاون کرو، گھر جاؤ تو ان کا تعاون کرو، بھابھی کے کام میں تعاون کرو. جی، گھر کا نظام پر نظر رکھے کہ گھر میں میری والدہ میری بھابھی پر ظلم کرتی ہے تو چپ کے والدہ کے کان میں بات کرے، امی بھابھی پر بوجھ مت ڈالو، یہ تو بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہو گھر میں دی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا ماحول ایک بچی بنا سکتی ہے اپنے ماں باپ کا ذہن، بھائی تو نہیں کہہ سکتا. وہ کہنے جائے گا تو ماں یہ کہے گی تو اپنی بیوی کا ہو گیا. لیکن اگر ہم گھر میں رہتے ہوئے چپ کے یہ ماحول دیکھیں گے، اور ہم نے کبھی دیکھا تو ہم نے اشارہ کیا امی بھائی کو الگ دے دو، لیکن ماحول بگڑتے بگڑتے اتنا بگڑ گیا کہ نند بھاوج کے لیے اور بھابھی کے لیے ایک قسم کا درد سر بن کر کے رہ گئی. کبھی مہمان نوازی ہوتی ہے تو نند تو پاؤں پر پاؤں چڑھا کر کے بیٹھ گئی، سب کام بھابھی کرے گی. بھابھی کے بچے ہیں، بھابھی کو کام کاج کرنا ہے، اور کچھ بیچاری بیمار چل رہی ہے، لیکن بھابھی کی مجال ہے کہ یہ کہے اپنی نند کو کہ تم ذرا تھوڑا برتن دھلاؤ. یہ کہنے جائے تو پھر ماں کے تیور بدل جائے. یہ سب غلط ماحول ہے، یہ سب غلط ماحول جو معاشرے میں لگا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو پھر بھی اللہ کا کرم ہے. ان سب پورے کے پورے ماحول کو بدلنے کے لیے آپ کا یہ تربیت کے تعلق سے آگے بڑھنا اس میں معاون اور مددگار بنے گا. گھر کا اچھا ماحول بنانے کی آپ کوشش کریں، اور پھر بھی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے رہیں. اگر کوئی آپ کو کوئی دین کی بات کہے، دل میں یہ نہ آئے ہم تو پڑھنے جاتے ہیں، یہ کبھی زندگی کے تصور میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہی سے ترقی کا راز آدمی کا بند ہو جاتا ہے. اونٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اونچا ہوں، پہاڑ کے پاس جب جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ مجھ سے تو اونچے اونچے پہاڑ ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر بڑا علم والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہہ دیا تھا میں زیادہ جانتا ہوں. حقیقت تھی امت کے تعلق سے نبی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ جملہ اللہ پاک کو اچھا نہیں لگا تو حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ تم کیا جانتے ہو، میرا ایک بندہ ایسا ہے جو نبی بھی نہیں ہے، یعنی اس کے نبی ہونے میں مختلف اقوال ہیں، متفق علیہ بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سفر کرایا اور سفر کراتے کراتے حضرت خضر کے پاس بھیجا. کیوں؟ یہ حضرت موسیٰ کا ایک جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا. میری عزیز بچیوں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے گھر میں رکھیں، پیار کے ساتھ لوگوں سے بات کریں، محبت کے ساتھ بات کریں، اعمال میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ اس طریقے سے اگر تم آگے بڑھتے رہو گی تو تم بہت آگے نکل جاؤ گی. اور تم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. اگر کوئی کسی کی شادی ہونے جا رہی ہے تو بہت زیادہ سہیلیاں ہو رہی ہیں آج کل، اس سے کوئی عزت بڑھ جائے گی؟ ایک سے دو سہیلی، دو سے تین چار سہیلی، وہ بھی زیادہ ہے، لیکن بس ایک ماحول بن گیا اور ماحول میں انسان پھر مجبور ہو جاتا ہے. کم سے کم سہیلیاں ہو. سہیلیوں کی کیا ضرورت ہے؟ بس شریعت کے مطابق ہمارا کام ہو. اور اگر کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو رکاوٹ نہ بنے بلکہ دین کے کام کے لیے معاون بنے، اس کو اچھی تلقین کرے. میری عزیز بچیوں، انشاءاللہ اس طریقے سے اگر تم چلتی رہو گی تو تم آگے بڑھو گی. جو باتیں، جو ہدایات تم کو یہاں سے کی جائے، روزانہ کی جاتی ہے، تو ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی کے عمل میں لاؤ، اپنے گھر کے ماحول میں لانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ آہستہ آہستہ بستی بستے بستے بستی ہے. رنگ آتے آتے آتا ہے. انسان اچانک بالغ نہیں ہوتا. چائے پی، اخروٹ کھائے، بادام کھائے، روٹی کھائی، گھی کھایا، کھاتے 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 12 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے. لڑکی کے لیے کم سے کم بلوغ کے 9 سال ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر خوراک بہت اچھا ہے تو جلدی بلوغ ہو جائے، لیکن کم سے کم 9 سال تو ہے ہی. کمزوری ہے تو بہرحال 15 سال پر تو بلوغ کا حکم لگ ہی جاتا ہے، تو بلوغ ہو جاتا ہے. کھاتے کھاتے نہیں کھایا تو بچی بہت کمزور رہتی ہے. تو اسی طریقے سے نیک عمل کرتے کرتے روحانیت کا بلوغ ہو جاتا ہے. یاسین شریف پڑھا، اشراق پڑھی، چاشت پڑھی، یہ نماز پڑھی، یہ ذکر کیا، یہ استغفار کیا، یوں کرتے کرتے روحانیت کا بلوغ ہو جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں جسم تو کتے کا بھی بالغ ہوتا ہے، روحانیت کا بلوغ صرف اور صرف مسلمان کا ہوتا ہے. جسم کا بلوغ تو کتے کو بھی ہوتا ہے، گدھے کو بھی ہوتا ہے، سور کو بھی ہوتا ہے. وہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے روحانیت کا بلوغ. روحانیت کے بلوغ کا مطلب یہ ہے کہ انسان بدل گیا. بدل گیا کیا مطلب؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے. یہ فرشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب صفات سے اس کو متصف فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. اے اللہ پاک، ہم تیرے محتاج ہیں، منٹ منٹ تیرے محتاج ہیں، سیکنڈ سیکنڈ تیرے محتاج ہیں. یہ سانس جو ملتی ہے وہ تیری طرف سے ملتی ہے اور تو پیسے نہیں لیتا. اے اللہ پاک، تو کھانا کھانے کے بعد انتڑیوں کا نظام بڑے اچھے انداز میں چلاتا ہے. اے مولا، جن کی پیشاب باہر نہیں آتی بیچارے ان کو ڈائیلیسس کرنا پڑتا ہے. اے اللہ پاک، ڈائیلیسس کا مستقل خرچ ہے، لائن میں کھڑا رہنا ہے، اور مولا اس کے لیے مستقل پیسے ہیں. اے اللہ، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 36 مرتبہ ایک گردہ یہ ڈائیلیسس کرتا ہے، 36 مرتبہ. اور یہاں ایک مرتبہ ڈائیلیسس کرنے میں 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہاں ڈاکٹروں کے وہاں. اللہ پاک، تو نے کروڑ ہاں کروڑ نعمتوں میں ہمیں بسایا، ہمیں نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا، فرمانبردار بنا. دیکھ اللہ پاک، بچہ جب معذور ہوتا ہے تو اس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلتا ہے، کبھی کبھی ضرورت پڑے تو کندھے کو اٹھا لیتا ہے. اے اللہ پاک، کبھی ضرورت پڑی تو باپ اس کے لیے گاڑی کر دیتا ہے.
ضرورت پڑی تو اس کے لیے پیسوں سے گاڑی خریدتا ہے، تو شفقتوں کا مجسمہ ہے، تو رحیم اور کریم ہے۔ اے اللہ پاک کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، ہم پھسل نہ جائیں، اے اللہ پاک ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ ہمارا نبی جب فجر کے لیے نکلتا تھا، بلکہ نماز کے لیے جب نکلتا تھا تو یہ دعا پڑھتا تھا، اللہم انی اعوذ بک من اضل او اضل، اضل او اضل، اظلم او اظلم، اجہل او یجہل علی۔ اے اللہ پاک پھٹکنے سے، بھٹکانے سے، پھسلنے سے، پھسلانے سے ہماری اور پوری قوم کی اور پوری امت کی حفاظت کر۔ اے اللہ پاک تیری کرم فرمائی ہے، تیری ذرہ نوازی ہے کہ اللہ ہزار لاکھوں کے بیچ میں سے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو نہ معلوم ہم کسی اینٹوں پر رنگ چھڑکتے ہوتے، اگر ایمان نہ ہوتا تو نہ معلوم ہم کہاں گھنٹی بجانے والے ہوتے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تجھے کیا پڑی تھی؟ کوئی تجھے کچھ نہیں پڑی تھی۔ بڑے خوبصورت چہرے معلوم ہیں اور ہم اتنے خوبصورت بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ پھر بھی تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بعض تو ایسے خوبصورت ہے کہ چاند ان کے چہرے پر کھیل رہا ہو۔ اے مولا یہ یورپ والے جن کو رنگ کے گورے کہا جاتا ہے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن مولا ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اے اللہ پاک تو نے فضل سے ایمان دیا ہے تو ایمان پر استقامت عطا فرما، چھن مت لینا۔ مولا نعمت دینے کے بعد واپس لیتے ہوئے بخیل سے بخیل آدمی بھی دنیا میں شرم کرتا ہے، میں نے 10 روپے دے دیے واپس کیسے دوں، شرم آتی۔ تو کریموں کا کریم ہے۔ اے اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرما، کمی کوتاہی ہے تو اس کو پورا کر دے، اپنے فضل سے پورا کر دے، تماچا مت مار، سزا مت دے۔ اے مولا نظر غضب سے مت دیکھ، تو نے تو بعض گناہوں پر یہ سزا بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی طرف نظر محبت سے نہیں دیکھے گا، مولا اس کا مطلب تو نظر غضب سے دیکھے گا۔ اے مولا دنیا کا کوئی بادشاہ کسی کی طرف غصے کی نظر سے دیکھ لے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں پھنس جاؤں گا، تو بہت بڑا ہے، تو نظر غضب سے دیکھے گا تو ہمارا دیوالیہ ہو جائے گا۔ اے اللہ پاک ہماری ہر ضرورت کو عافیت سے پورا فرما، جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور فرما، کامل نماز دے دے، کامل ذکر دے دے، کامل تقوی دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل للہیت دے دے، سنت ظاہری باطنی سے مزین فرما، تمام بری صفات سے میرے نسلوں کی حفاظت فرما، شریر کی شرارت سے، فتین کے فتنے سے، مکاروں کے مکر سے، بدتدبیروں کی بدتدبیری سے، حاسدین کے حسد سے، نظر بد والوں کی نظر بد سے، جادو والوں کے جادو سے، آسیب والوں کے آسیب سے ہماری نسلوں کی، پوری امت کی، امت کے مردوں کی، امت کی عورتوں کی، اے اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا، کرم کا، یسر کا، عافیت کا، آسانی کا، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ مولا تیرے کرم پر نظر رکھتے ہوئے مانگا ہے، اعمال تو ایسے گندے تیرے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ پاک تیرے کرم پر نظر رکھتے ہوئے آئے ہیں، اور تیرے دربار میں آنے والا آج تک کوئی محروم نہیں رہا۔ جب سیرت اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو جو اللہ کے رسول کو شہید کرنے چلے تھے، آپ نے ان کو امیر المؤمنین بنا دیا ہے۔ اے مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی تھی ہمیں اور پوری امت کو خیر نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی تھی ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ الہی جینا کا تائبی فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا